دور صرف ترقی کا دور نہیں ہے، یہ دور آزمائشوں کا دور ہے۔ یہاں سچ کم ہے، دکھاوا زیادہ، لوگ ساتھ ہیں مگر دل خالی ہے۔ ہر دن ایمان کا امتحان ہے، ہر نظر، ہر عمل ایک سوال ہے۔ ہم ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن اندر سے بے چینی بڑھتی جاتی۔ ہم مصروف ہیں مگر مطمئن نہیں، ہم جڑے ہوئے ہیں مگر تنہا نہیں۔ اور اسی دور کے لیے اللہ نے ہمیں ایک رستہ دیا، سورہ کہف۔ یہ صرف تلاوت نہیں، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ فتنوں کے اس دور میں کیسے جینا ہے۔ پہلا فتنہ، ایمان کا امتحان۔ کچھ لوگ تھے، نہ ان کے پاس طاقت تھی، نہ وسائل تھے، نہ کوئی سہارا تھا۔ پوری دنیا ان کے خلاف تھی۔ لوگ ان پر ہنستے تھے، انہیں دبایا جاتا تھا، ڈرایا جاتا تھا۔ لیکن ایک چیز تھی جو ان کے پاس سب سے قیمتی تھی، ان کا ایمان۔ انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، اور انہوں نے سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے آسانی کو نہیں چنا، انہوں نے حق کو چنا۔ آج بھی وہی امتحان ہے، جب سب لوگ غلط راستہ اپنائیں، جب سچ بولنا مشکل ہو جائے، جب دین پر چلنا عجیب لگے، تو کیا تم ثابت قدم رہو گے؟ آج کی غار کہاں ہے؟ وہ جگہ جہاں تم اکیلے بھی سچ پر قائم رہو، وہ لمحہ جب تم سب کے خلاف جا کر بھی اللہ کو ناراض نہ کرو۔ یاد رکھو، ایمان اکیلا ہو سکتا ہے لیکن کمزور نہیں ہوتا۔ دوسرا فتنہ، مال اور حیثیت۔ ایک شخص کے پاس سب کچھ تھا، خوبصورت باغات، بہترین نہریں، آرام دہ زندگی۔ وہ خود پر فخر کرتا تھا، اسے لگتا تھا کہ یہ سب ہمیشہ رہے گا۔ اس نے کہا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک لمحہ آیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ نہ دولت رہی، نہ غرور رہا، نہ وہ شان باقی رہی۔ آج کے باغ کیا ہیں؟ دولت، نام، شہرت، لوگوں کی تعریف، مقام۔ ہم اپنی پہچان ان چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن سورہ کہف ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سب عارضی ہے۔ مال تمہاری پہچان نہیں، یہ تمہارا امتحان ہے۔ جو چیز تمہیں اوپر لے جا سکتی ہے، وہی چیز تمہیں گرا بھی سکتی ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ تم اسے کیسے استعمال کرتے ہو۔ تیسرا فتنہ، علم اور غرور کا۔ ایک نبی نے سوچا کہ ان سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں ایک بندے کے پاس بھیجا تاکہ وہ سیکھ سکے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کچھ ایسے کام ہو رہے تھے جو بظاہر غلط لگ رہے تھے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ آج ہم بھی اسی دور میں ہیں۔ معلومات ہر جگہ ہے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ جانتا ہے، ہر کوئی اپنی رائے دیتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہدایت ہمارے پاس ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس حکمت ہے؟ یاد رکھو، ہر وہ چیز جو تمہیں نظر آتی ہے، وہ پوری حقیقت نہیں ہوتی۔ علم اگر عاجزی نہ دے تو وہ گمراہی بن جاتا ہے۔ اصل علم وہ ہے جو تمہیں جھکنا سکھائے، جو تمہیں نرم بنائے، جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائے۔ چوتھا فتنہ، طاقت اور اختیار۔ ایک بادشاہ تھا جس کے پاس بہت طاقت تھی۔ وہ چاہتا تو ظلم کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو لوگوں کو دبا سکتا تھا، لیکن اس نے انصاف کیا۔ اس نے اپنی طاقت کو اپنی انا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ آج بھی طاقت موجود ہے، کسی کے پاس اختیار ہے، کسی کے پاس اثر و رسوخ ہے، کسی کے پاس کنٹرول ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر تمہیں طاقت ملے تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم انصاف کرو گے یا اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو گے؟ سورہ کہف ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت ایک ذمہ داری ہے، امتحان ہے۔ یہ چاروں فتنوں کی کہانی نہیں، یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ ہر دن ہم ان آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ ایمان، مال، علم اور طاقت، یہ سب ہمارے سامنے ہیں، اور سورہ کہف ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ ایمان کو مضبوط رکھو، مال کو دل میں نہ بساؤ، علم کے ساتھ عاجزی رکھو، طاقت کو انصاف میں استعمال کرو۔ اگر تم یہ سیکھ گئے تو تم اس دور کے فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ یہ صرف ایک سورہ نہیں، یہ زندگی بچانے کا راستہ ہے۔